زبور 146۔ خداوند کی حمد کرو، اے میری جان خداوند کی حمد کر۔ میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو، نہ آدم ذات پر، وہ بچا نہیں سکتا۔ اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ اس میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے اور مظلوموں کا انصاف کرتا ہے۔ وہ بھوکوں کو کھانا دیتا ہے، خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے، لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ خداوند ابد تک سنتلت کرے گا، اے صہیون تیرا خدا پشت در پشت خداوند کی حمد کرو۔ زبور 147۔ خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خدا کی مدح سرائی کرنا بھلا ہے، اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے۔ خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے، وہ اسرائیل کے جلاوطنوں کو جمع کرتا ہے، وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے، وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے۔ ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ، ستار پر ہمارے خدا کی مدح سرائی کرو، جو آسمان کو بادلوں سے مبلوس کرتا ہے، جو زمین کے لیے میوہ تیار کرتا ہے، جو پہاڑوں پر گھاس اگاتا ہے، جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے اور کوے کے بچوں کو جو کائیں کائیں کرتے ہیں۔ گھوڑے کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں، نہ آدمی کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہے۔ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ اے یروشلم خداوند کی ستائش کر، اے صہیون اپنے خدا کی ستائش کر، کیونکہ اس نے تیرے پھاٹکوں کے بینڈوں کو مضبوط کیا ہے، اس نے تیرے اندر تیری اولاد کو برکت دی ہے، وہ تیری حدود میں امن رکھتا ہے، وہ تجھے اچھے اچھے گہوں سے آسودہ کرتا ہے، وہ اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلام نہایت تیز رو ہے، وہ برف کو اون کی مانند گراتا ہے اور پالے کو راکھ کی مانند بکھیرتا ہے، وہ یخ کو لقموں کی مانند پھینکتا ہے، اس کی ٹھنڈ کون سہ سکتا ہے؟ وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو پگھلا دیتا ہے، وہ ہوا چلاتا ہے اور پانی بہنے لگتا ہے، وہ اپنا کلام یعقوب پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے آئین احکام اسرائیل پر۔ اس نے کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا اور اس کے احکام کو انہوں نے نہیں جانا۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 148۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو، اے سورج اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، اے افلاک لافلاک اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے، اس نے ان کو ابدالآباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے۔ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدہاؤں اور سب گہرے سمندروں، اے برف اور کرہ، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تکمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں سب ٹیلوں، اے میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپاؤں، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے عمرا اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواروں، اے بوڑھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں۔
کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنی مقرر قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا ہے۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کی حمد کرو، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو۔ اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے، وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے، وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں، ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں دو دھاری تلوار ہے، تاکہ قوموں سے انتقام لے اور امتوں کو سزا دے، ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑے اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائے، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرقوم ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 150۔ خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے افلاک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربط اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھلاتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر مقتفیس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو، خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ جے مسیح کی، پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔